مصنف مولانا محمد حسین آزاد 1830 عیسوی سے 1910 عیسوی۔ ابتدائی زندگی اور ادبی خدمات، تصانیف، طرز تحریر کی خصوصیات۔ مولانا محمد حسین آزاد 1830 مولانا محمد حسین آزاد برصغیر کے ایک ممتاز ادیب، نقاد، مورخ اور مترجم تھے۔ وہ اردو ادب میں اپنے نثری اسلوب، تحقیقی کام اور تاریخی مضامین، موضوعی شاعری اور تنقید کی روایت کی وجہ سے مشہور ہیں۔ محمد حسین آزاد 1830 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مولوی محمد باقر ایک معروف عالم اور حریت پسند صحافی تھے، جنہوں نے برصغیر میں اردو صحافت کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ 1837 عیسوی پہلا اردو اخبار دہلی سے نکالا اور انگریزوں کے خلاف دھواں مضامین شائع کیے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے مولوی محمد باقر کو توپ سے اڑا دیا، جس کے بعد محمد حسین آزاد کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر وہ لکھنؤ چلے گئے، گورنمنٹ کالج لاہور میں ملازمت اختیار کر لی، عربی اور فارسی کے پروفیسر بنے۔ مشاعرے میں محمد حسین آزاد اور حالی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، یہاں تعلیمی ادبی سرگرمیوں میں مشغول ہو گئے۔ اردو میں جدید نظم کے بانیوں میں شامل ہیں۔ 1887 میں ملکہ وکٹوریہ کی تقریب میں شمس العلماء کا خطاب بھی دیا گیا۔ ادبی خدمات۔ مولانا محمد حسین آزاد اردو ادب میں اپنی ادبی، تحقیقی اور تعلیمی خدمات کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اردو نثر میں ایک نیا رنگ بھرا اور اس کو شگفتہ اور دلکش بنایا۔ اہم تصانیف: آب حیات 1880 اردو شاعری کی تاریخ میں ایک مشہور کتاب، جس میں شاعری کی ابتدا اور ترقی پہ بحث کی گئی ہے۔ شعراء کی زندگی، ان کے کلام کا خوبصورت تجزیہ پیش کیا۔ نیرنگ خیال، اس میں مختلف اصلاحی اخلاقی کہانیاں شامل ہیں۔ در نادر، اس میں بھی ادبی مضامین اور اصلاحی تحریریں موجود ہیں۔ قصص الہند 1869 عیسوی ہندوستان کی تہذیب، ثقافت، تاریخ میں مبنی ایک کتاب جو تاریخ و علمی انداز میں لکھی گئی ہے۔ سخندان فارس، سیر ایران، دربار اکبری۔ تعلیمی خدمات: محمد حسین آزاد نے پنجاب یونیورسٹی اور دیگر تعلیمی اداروں میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیے۔ وہ جدید تعلیم کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے اور اردو زبان کی ترقی کے لیے مختلف تعلیمی منصوبوں میں حصہ لیا۔ وفات: محمد حسین آزاد نے اپنی زندگی کے آخری ایام کافی مایوسی اور تنہائی میں گزارے اور ان پہ آخر میں جنون طاری ہو گیا تھا۔ 80 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ طرز تحریر کی خصوصیات: مولانا محمد حسین آزاد کی نثر اردو ادب میں ایک منفرد اور دلکش مقام رکھتی ہے۔ ان کی تحریر میں شعریت، روانی، رنگینی اور تاریخی حسن پایا جاتا ہے۔ ان کے نثری اسلوب نے اردو ادب کو ایک نیا آہنگ عطا کیا اور اسے زیادہ دلکش اور دلنشین بنا دیا۔ شاعرانہ نثر کی شاعری میں نثری کیفیت پائی جاتی۔ نثر کی سب سے بڑی خوبی شاعرانہ انداز و نثر میں بھی ایسی روانی اور حسن پیدا کرتے ہیں۔ ان کے طرز تحریر مرصع اور نثر کہلاتی ہے، جس میں خوبصورتی، محاورات، تشبیہات اور استعارات کی بھرمار ہوتی ہے۔ مثال: ہر ایک دل جوش میں ہے، ہر ایک آنکھ بے قرار ہے، ہر ایک کے لبوں پہ نکل۔ یہ اسلوب عام نثر کے مقابلے میں زیادہ جذباتی، دل کو چھو لینے والا ہے۔ مرصع اور مزین نثر: مولانا آزاد کے جملے سجے سنورے مرصع ہوتے ہیں، تشبیہات اور استعارات ثنائے بدائع کا استعمال کرتے ہیں، دلکشی پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال: وہ باغ جہاں ہوا کی اجازت سے خوشبو کے جھونکے گلاب کے عطر میں بسے ہوئے آتے ہیں اور چمپا کی خوشبو میں ڈوب جاتے ہیں، وہاں کے درختوں کے سائے میں بیٹھ کے شعر کہنا لطف کی بات ہے۔ منظر نگاری: فطرت نگاری، قدرتی مناظر کی دلکش تصویریں ملتی ہیں، ایسی تصویریں بناتے ہیں کہ قاری خود کو اس منظر میں محسوس کرنے لگتا ہے۔ مثال: چاندنی رات ہے، چاند کی کرنیں دریا کے پانی میں لرز رہی ہیں، نسیم سحری کے جھونکے آ رہے ہیں، پھولوں سے بھری ہوئی ڈالیاں جھوم رہی ہیں۔ خطیبانہ انداز کی تحریر میں خطیبانہ جوش و ولولہ پایا جاتا ہے۔ مثال: اے اہل ہند، تم کیوں سوتے ہو، جاگو اور اپنے ملک کی عظمت کو پہچانو۔ تاریخ نگاری اور تحقیق پسندی: مولانا آزاد نے اردو شاعری کی تاریخ لکھنے میں بھی ایک منفرد اسلوب اپنایا۔ ان کی کتاب آب حیات میں تاریخی واقعات کو ادبی انداز میں پیش کیا گیا۔ مثال: ولی دکنی کی شاعری گویا اردو کے چمن میں کھلنے والا پہلا گلاب تھا، جس کی خوشبو نے ہر طرف روشنی پھیلا دی۔ روانی اور سلاست سے ان کے جملے نہایت روانی سے بہتے ہیں اور زبان میں خاص نرمی ہوتی ہے۔ مثال: جو لفظ ان کے قلم سے نکلتے وہ گویا ایک آبشار کی طرح بہتے ہیں، جن میں مٹھاس بھی ہے، روانی بھی۔ مولانا محمد حسین آزاد کے نثری ادب قیمتی سرمایہ منظر نگاری کا رنگ، تاریخ، حسن اور جوشیلا پن سب کچھ موجود ہے۔ خوبصورت بلکہ اردو نثر کے ارتقاء میں بھی بنیادی اہمیت رکھتا ہے ان کا اسلوب۔